بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سجنت متروں، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ سجنت متروں، آج ہم اپنے ویلاگ میں دو اہم باتوں کا ذکر کریں گے۔ ایک پنجاب کی بننے والی JIT، اس میں بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے، وہ کیا ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور دوسری یوم دفاع کشمیر کی تقریب جو سال میں ایک بار ہی ہوتی، اور اس میں بہت اہم خطاب آرمی چیف کا ہوتا ہے، اور اس میں وزیر اعظم کی بھی شرکت ہوتی ہے، وزیر دفاع کی بھی شرکت ہوتی ہے، اور اس میں شہداء کی فیملیز بھی شریک ہوتی ہیں۔ بہت اہم تقریب ہوتی ہے۔ اس کے حوالے سے سجنت متروں، یہیں سے آج ہم بات کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے ہی یہ کل تقریب منعقد ہوئی اور اس میں آرمی چیف کا آخری بلکہ الوداعی خطاب ہوا، اس کے بعد سے اب تک پورے سوشل میڈیا ہی نہیں، پاکستان کے تمام TV چینلوں پہ اس پہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ کوئی اس کو انگلیاں اٹھا رہا ہے، کوئی تحفظات کا اظہار کر رہا ہے، کوئی بغلیں بجا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ لیکن جس طرح میں پہلے کہا کرتا تھا کہ پاک فوج بطور ادارہ اور ان کی اہم شخصیات کے بارے میں بات کرنے میں احتیاط ہی کی جائے، اور میں زیادہ تر کرتا بھی نہیں تھا، کیونکہ اب ویلاگ میں کیونکہ ہر طرف ایک ایشو بات چل رہی ہے، تو پھر ہمیں بھی اس میں صرف ان احوال، وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو تاریخ کا حصہ ہے، اور اس میں جو انہوں نے بات کی اس میں کس حد تک درست ہے، کس حد تک ہم نے جو پڑھا ہے اس سے ہٹ کر ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھ دیتا ہوں کہ یہ اہم تقریب تھی، لیکن اس میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی نہیں آ پائے، اور نہ ہی وزیر دفاع اس میں شریک ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم تو بیمار تھے، قرنطینہ میں تھے، لیکن ملاقاتیں وغیرہ تو وہ کر ہی رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ نہیں آئے۔ ممکن ہے ان کی بہت اہم مصروفیات ہوں، وہ یقیناً آج کل پاکستان کے اندر بہت ساری سیاسی، عسکری اور باقی بہت اہم مصروفیات چل رہی ہیں، لیکن وزیر دفاع کا بھی نہ آنا یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے پروگراموں میں چلے جاتے ہیں، لیکن ایک بہت اہم تقریب جو پاک فوج کے شہداء کے اور یوم دفاع کے حوالے سے جو تقریب تھی، اس میں بھی وزیر دفاع کا نہ جانا یہ معنی خیز بھی ہے اور تشویشناک بھی ہے۔ سجنت متروں، کل آرمی چیف نے اپنی الوداعی تقریر، جس کو آخری خطاب بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس پہ بہت اہم باتیں جو تاریخ کا حصہ بن چکی تھیں ان کی یاد دلا دی۔ ایک موجودہ حالات پر بھی 70 سالوں میں پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا، اس حوالے سے انہوں نے اپنی بطور ادارہ غلطیاں بھی تسلیم کی، اور بہت ساری ایسی چیزوں کے اوپر سے پردہ بھی اٹھایا جو میرے جیسے آدمیوں کے علم میں بھی نہیں تھا، اور نوجوان نسل تو بالکل اس کو جانتی ہی نہیں تھی۔ وہ ان چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ سلیکٹڈ حکومت سے امپورٹڈ حکومت تک کا معاملہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور یہ جملہ کل آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے ہی ادا کیا ہے کہ سلیکٹڈ حکومت کا نام پھر امپورٹڈ حکومت کا نام، یہ اصل میں سیاستدانوں پر ایک خوبصورت طنز تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں بھلے شفاف انتخابات ہی کیوں نہ ہو جائیں، سیاسی قوتیں تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتی۔ 2018 کا الیکشن، اس میں جیتنے والے کو سلیکٹڈ حکومت کہہ دیا گیا۔ اب آئین اور قانون کے مطابق عدم اعتماد کی تحریک آئی، حکومت بدل گئی، آنے والی حکومت کو امپورٹڈ حکومت کا نام دے دیا گیا۔ کیوں سیاستدان حقائق کو، قانون اور ضابطوں کو تسلیم نہیں کرتے؟ انہوں نے مشورہ دیا اس حوالے سے کہ انتخابات کے نتائج کو تسلیم کیا جانا چاہیے اور ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے۔
یہ تو ایک پازیٹیو بات تھی. اور اس پہ بھی بہت سارے لوگ انہوں نے اس معاملے میں اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. کسی نے انگلیاں اٹھائی ہیں، کسی نے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ انہوں نے کہ اپنا باجوہ صاحب پر ہی کہا ہے کہ یہ سارے معاملات میں آپ کا ہی تو کردار رہا ہے. یہ ساری باتیں اپنی اپنی زبان، اپنی اپنی باتیں، ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہتے. میں آج بہت اہم معاملہ جو میرے لیے بھی انکشاف تھا، کل آرمی چیف نے کہا کہ سکوت ڈھاکہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی فوج کی نہیں، سیاسی ناکامی تھی. یہ کنٹروورسی چلتی رہی ہے. سیاستدان فوج پر اور فوج کے لوگ سیاستدانوں پر اس کا ملبہ ڈالتے رہے ہیں. لیکن اگلا جملہ جو انہوں نے فرمایا وہ میرے لیے بھی نئی بات تھی، اور نوجوان نسل کے لیے تو بالکل نہیں ہوگی. انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ مشرقی پاکستان کے اندر پاک فوج کے 92,000 فوجی نہیں لڑ رہے تھے. سجنوں تو مترو، 92,000 فوجی نہیں لڑ رہے تھے، صرف 34,000 فوجی تھے. یہ میرے لیے انکشاف تھا. میں نے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور اس وقت کی حکومت، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کے بہت سارے اہم لوگوں کے تبصرے، ان کی تقاریر، ان کے بعد ہونے والے تجزیے، یہ وہ سن رکھے ہیں، کتابوں کے اندر میں نے پڑھ رکھا ہے. اور میرے علم میں یہی ہے کہ 92,000 فوج تھی جس کو شکست ہوئی تھی. بھارت بھی یہی کہتا تھا. ہتھیار ڈالے گئے 92,000 فوج. ذوالفقار علی بھٹو سینہ تان کر یہ کرتے تھے کہ یہ میرا کریڈٹ ہے کہ میں 92,000 فوجی واپس لایا ہوں جو بھارت کی قید میں تھے. سجنوں تو مترو، یہ حقائق کل باجوہ صاحب نے کہا کہ 92,000 کہاں، وہ تو تھے ہی 34,500. اصل معاملہ کیا ہے؟ 92,000 کیوں بتایا جاتا رہا ہمیں؟ ذوالفقار علی بھٹو کیوں یہ کہتے رہے کہ میں نے 92,000 فوجی واپس لیے، آزاد کروائے؟ پاکستان کی ہسٹری میں، کتابوں میں یہ کیوں درج رہا کہ 92,000 جب تھے 34,000؟ یہ باجوہ صاحب نے غلط کہا یا ہمارے اس وقت کے حکمران غلط کہتے رہے؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. پھر یہ فوجی ناکامی تھی، سیاسی ناکامی تھی، یا پھر میں کہتا ہوں آگے بڑھ کر کے یہ انٹرنیشنل سازش تھی. یہ پاکستانی قوم کے خلاف انٹرنیشنل سازش تھی. اگر اس وقت اقتدار اس کو دے دیا جاتا جس کو عوام نے سلیکٹ کیا تھا، جس نے عوام کو ووٹ دیے تھے، عوام نے ووٹ دیے تھے، جنہوں نے حق دیا تھا پاکستان کے اقتدار کا، اگر اس کے حوالے کر دیا جاتا تو پاکستان دو لخت نہ ہوتا. لیکن اس وقت تو ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم وزیر اعظم تو ہم ہوں، بھلے ہم نے 86 سیٹیں کیوں نہ لی ہوں پورے پاکستان سے. اس وقت 2 مشرق پاکستان، مغرب پاکستان اکٹھے تھے. 128 سیٹوں لینے والے کی ضرورت نہیں، اس کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی گئی. اس میں فوج کی ناکامی، اس میں سیاستدانوں کی ناکامی. کس کی ناکامی؟ پھر بات تو اقتدار کی ہوس نکلی. کس کو اقتدار چاہیے تھا؟ اس وقت کے حکمران جو اس وقت صدر جن کا فوج کے ساتھ تعلق تھا، ان کی خواہش کیوں رہی کہ ان کو دوبارہ صدر بنا لیا جائے؟ کس نے کہا تھا کہ اگر مجھے وزیر اعظم بنا دیں تو میں آپ کو صدر بنا لوں گا؟ یہ سازشیں انٹرنیشنل پہ ہوئی نا. بھارت نے، اور بھارت کے پہلے جو معاملات وہاں بنگلہ دیش پر، جو اب بنگلہ دیش ہے، مشرقی پاکستان میں کیا کل کھلاتے رہے، کیا کچھ ہوتا رہا، یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. بات بہت لمبی چلی جائے گی. میں اس لیے مختصر یہی کہ پاک فوج کے لوگ 92,000 تھے یا 34,000، اس کا جواب آنا چاہیے. نوجوان نسل کو پتہ لگنا چاہیے کہ اصل حقائق کیا تھے. سجنوں تو مترو، اسے آگے جا کر انہوں نے بہت اور اہم باتیں بھی کی، جس میں انہوں نے پاکستان کے اندر فوج کی مداخلت سیاسی معاملات میں انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ 70 سالوں سے فوج سیاست میں مداخلت کرتی رہی اور یہ مداخلت غیر آئینی تھی. یہ اعتراف
اگر واقعی غیر آئینی تھی سجنوں تو متروں، تو پھر کسی نے روکا کبھی کیوں نہیں؟ کسی نے پوچھا کیوں نہیں؟ آج قمر جاوید باجوہ کو کس طرح خیال آیا جب ان کی جانے کے صرف 2 دن باقی رہ گئے کہ ہم سب جو کچھ کرتے رہے ہیں وہ غیر آئینی کرتے رہے؟ کیا کسی کو غیر آئینی یہ اقدام اٹھانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اب پاک فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی، یہ آرمی چیف کے 2 دن پہلے جانے سے پہلے کا یہ اعلان ہے۔ کیا اب قمر جاوید باجوہ کے اس بیان کی کوئی اہمیت رہ جاتی ہے کہ فیوچر میں کیا ہوگا؟ وہ تو جا رہے ہیں، اب جو نئے آئیں گے وہ کیا چاہتے ہیں فیصلہ تو وہ ہوگا، لیکن جو آ رہے ہیں وہ الحمدللہ بہت پروفیشنل ہیں، بہت سوجھ بوجھ کے مالک ہیں، اور پاکستان سے محبت کوٹ کوٹ کر ان کے اندر بھری ہوئی ہے۔ یہ میری اطلاعات ہیں، اس لیے بہت بہتر حالات ہو جائیں گے، بہت بہتر معاملات ہو جائیں گے۔ قمر جاوید باجوہ صاحب کے کہنے سے نہیں، بلکہ ان کے اپنی ویژن اور اپنی سوچ کے مطابق یہ سارا کچھ ہوگا، کیونکہ آنے والے نے فیصلے کرنے ہیں کہ آگے کیا ہوگا، کیا کرنا چاہیں گے۔ باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی سجنوں تو متروں، لیکن مختصر وقت ہوتا ہے، اس لیے اب ہم JIT اپنے دوسرے معاملے میں JIT کی طرف بڑھتے ہیں کہ پنجاب کی وہ JIT جس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ بہت جلد بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، انہوں نے پاکستان کے اندر وزیر آباد کے حملہ کیس کے حوالے سے اب تک کیا 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 نہیں کیا، اس کے بابت تو ابھی تک چیزیں سامنے نہیں آئیں، لیکن یہ بات سامنے آئی ہے کہ انہوں نے نوید وہ جو حملہ آور تھا ان کے رشتہ داروں کے حوالے سے باتیں بھی کی ہیں، ان سے بات چیت پوچھی ہے، اور ان کے کچھ لوگ جو گرفتار بھی کیے تھے جس میں سجاد اور وقاص بٹ جن سے اسلحہ وسلہ لیا گیا تھا ان سے بھی تفتیش کی ہے، یہ سارے معاملات۔ لیکن بڑی پیش رفت اس حوالے سے یہ ہوئی ہے کہ اب JIT نے لندن میں پریس کانفرنس کرنے والے تسنیم حیدر کے بیان پر بھی ضمنی لکھ دی ہے۔ مطلب ضمنی لکھ دی ہے سے مطلب یہ ہے کہ اب باقاعدہ اس پہ نامزد بھی کیا جا سکتا ہے اس بیان کی روشنی میں جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں، لیکن اس حوالے سے JIT ان کے بیانات کے حوالے سے اس کی تصدیق کریں گے کہ وہ کس حد تک درست کہہ رہے ہیں یا کس حد تک درست نہیں کہہ رہے ہیں۔ سجنوں تو متروں، یہ بات بھی سامنے آئے گی کہ اب جو عمران خان جو FIR درج کروانا چاہتے تھے اس میں تو 3 نام تو موجود تھے، جس میں وزیر اعظم کا، شہباز شریف کا اور رانا ثناء اللہ کا بھی نام تھا، اس میں تو بات چل رہی ہے۔ لیکن جو تسنیم حیدر نے جو بات کی ہے اس میں شہباز کے علاوہ مریم نواز اور نواز شریف کا بھی نام لیا گیا ہے، اور اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اب مجسٹریٹ کے سامنے باقاعدہ اس نے تسنیم حیدر نے رضامندی ظاہر کر دی ہے کہ وہ اپنا بیان ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے ریکارڈ کروا دے گا، اور اب JIT نے اس حوالے سے رابطہ بھی اس سے کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ JIT کے اس ضمنی لکھنے اور اس ضمنی کی بنیاد پر اگر مقدمے میں اندراج مقدمے میں یہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، رکھ دی جاتی ہیں، تو پھر نواز شریف، مریم نواز اور شہباز شریف بری طرح پھنس جائیں گے، کیونکہ FIR جو ہوئی ہے اس پہ FIR درج کرنا شاید ممکن نہ ہو، لیکن اگر JIT اپنی اس رپورٹ میں، اپنی تفتیش میں یہ ثابت کر دیتی ہے کہ تسنیم حیدر جو کچھ کہہ رہا ہے درست کہہ رہا ہے، اور تسنیم حیدر اپنے بیانات کی مضبوطی کے لیے ڈاکومنٹس بھی پیش کر دیتا ہے، ویڈیو، آڈیو یا کچھ لوگوں کی گواہان سامنے لے آتا ہے، تو پھر JIT ان کو باقاعدہ جس طرح میں نے کہا ضمنی لکھ دی ہے، پھر پرچے میں نامزد بھی کر دیا جائے گا۔ یہ شکنجہ اس طرف جا رہا ہے، لیکن بعض اطلاعات یہ بھی ہیں کہ JIT کے حوالے سے جو مقامی پولیس اور جن لوگوں سے انہوں نے تفتیش کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ گولیاں ادھر ادھر سے نہیں بلکہ کنٹینر سے ہی چلی ہیں،
یہ بات بھی ایک سامنے آئی ہے کہ ان کو یہ کہا گیا ہے مقامی پولیس کے حوالے سے، لیکن سجنوں تو متروں، مقامی پولیس تو فریق ہے، کیونکہ اتنی بڑی پولیس کی موجودگی میں وہ ایک مسلح آدمی وہاں کنٹینر تک کیسے پہنچ گیا؟ اب جو سہولت کار ہیں ان کے بیانات کی کتنی اہمیت ہو سکتی ہے، یہ فیصلہ JIT کو ہی کرنا ہے۔ آنے والے دنوں میں اس معاملے میں بھی ایک بہت بڑی پیش رفت سامنے آ جائے گی، جو آئے گی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سجنوں تو متروں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔